السلام علیکم۔ پنجاب کالج میں جو واقعہ پیش آیا، کس طرح اس بچی کو دھوکے سے بیسمنٹ میں لے کے جایا جاتا ہے، اس کو ایک سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بچی کو تشویشناک حالت میں اس کو اسپتال لے کے جایا جاتا ہے اور اسپتال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے گھر والے صرف اپنی عزت سے ہی نہیں جاتے بلکہ ان کی بچی جان سے بھی جاتی ہے۔ آج سے پہلے کئی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں پاکستان میں، اور ان کا رزلٹ اگر جس طرح ہم لوگ چاہتے تھے اس کے مطابق ہوتا تو شاید یہ واقعہ پاکستان میں نہ پیش آتا۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے درندے ہیں، جو کسی کی بہن یا بیٹی کو اس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ایک مجرم، صرف ایک مجرم کا انجام یہ ہو کہ اس کو سڑک کے درمیان لوگوں کے سامنے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور جس طرح کی دردناک موت وہ کسی کی بچی کو دیتا ہے، اس سے بھی دردناک موت جب لوگوں کے سامنے اسے دی جائے گی تو اس کے بعد اس طرح کی چیزوں سے کئی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے جو لوگ ہوں گے ان میں بھی کئی اس طرح کے درندے شامل ہوں گے کہ جو یا تو پہلے اس طرح کی حرکت کر چکے ہیں یا تو آنے والے وقت میں وہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا، اس کی بڑی ذمہ داری کالج کی انتظامیہ پہ جاتی ہے۔ وہ کیوں جاتی ہے کہ سننے میں یہ ہے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے پہلے بھی بچیوں کو گندی نظر سے وہ دیکھتا تھا اور اس کی جانب سے پہلے بھی بچیوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو اسے ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا، اس کی جگہ دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو رکھنا چاہیے تھا جو کم سے کم بچیوں کی عزت تو محفوظ رہتی۔ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کی نوکری کا مقصد یہ ہے، اس کا فرض ہے کہ اس جگہ کو، وہاں کے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا، اور جب سیکیورٹی ہی اٹھ کر آپ کی بچیوں کی عزت میں ہاتھ ڈالے گی تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی سے یہ امید کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹیاں گھر سے باہر محفوظ ہیں؟ اس وقت ہمارے ملک کے حالات، ہمارے ملک کا نظام اس حد تک آ پہنچا ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی، کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتی، گھر سے باہر حتیٰ کہ نہیں نکل سکتی۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کوئی ان کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں، یا کسی کی بہن بیٹی کوئی جاب کرتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو اس کی عزت کا رسک لینا پڑے گا اور اس کی جان کا بھی رسک لینا پڑے گا۔ گھر سے باہر آپ بھیج کر اپنی بہن بیٹی کو اس کے محفوظ ہونے کا خیال آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی محفوظ ہے۔ اب اس سارے واقعے کے بعد ہمارے پاس اس چیز سے جان چھڑوانے کے لیے دو ہی آپشن بچتے ہیں۔ وہ دو آپشنز کون سے ہیں؟ یا تو ملک بدل لو یا تو نظام بدل لو۔ نظام کس طرح بدل لو کہ پاکستان کا نظام اس طرح ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے نام کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کا جب نظام ہوگا، اسلام کے مطابق جب پاکستان کا نظام 100% چلے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اس کا رزلٹ یہ ہے اسلام کے مطابق کہ رات چلتی کسی کی بہن بیٹی کو کوئی دوسرا بندہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اور جب نظام ہمارا اس حد تک درست ہو جائے گا، اس کے بعد اس طرح کے واقعات 100% ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جب ہر بندے کو اس چیز کے انجام کا پتہ ہوگا، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن جس طرح کا نظام چل رہا ہے، تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو تعلیم چھڑوا دیں، اپنی بہن بیٹیوں کو اسکول چھڑوا دیں، کالج چھڑوا دیں، ان کو گھر بٹھائیں۔ اگر آپ کو ان کی عزت پیاری ہے، آپ کو ان کی جان پیاری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔